الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس وقوع کو 2.5 سال گزر گئے۔ 573 عیسوی کے 71 میں سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد 573 عیسوی جناب یہ یوں کہیے کہ ابھی پیدائش اور ولادت کا وقت ہے، عثمان ابن عامر ابن عمرو بنی تیم قبیلہ ہے، قریشی خاندان کی ایک لڑی۔ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور نام کعبے کی طرف نسبت کر کے عبدالکعبہ رکھتے ہیں۔ یہ بچہ 38 سال کا ہوتا ہے، 38 عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں ایک اعلان ابھی یاد نہیں ہوا، انفرادی تعلق داری پہ بات ہوئی ہے کہ آج میرے اوپر وحی اتری ہے۔ جبریل آئے تھے غار حرا جبل نور میں، اور انہوں نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم القلم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ میرے پہ وحی آئی ہے، اللہ نے نبوت دی ہے بلا کسی توقف کے، بلا کسی حیل و حجت کے، سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا کہنے والی یہ ہستی، یہ عبدالکعبہ ہے۔ وحی اترنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام عبداللہ رکھ دیتے ہیں، عبداللہ۔ باپ کا نام پھر یاد رہے کہ عثمان ہے، دادا جی کا نام عامر ہے، اور پردادا جی کا نام عامر ہے، بنو تیم قبیلہ ہے اور قریشی قبیلہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے پہلے مرد ہیں۔ ان کا لقب بیت اللہ کی طرف نسبت، جیسے عبدالکعبہ ہے ویسے بیت العتیق کی طرف نسبت سے عتیق ہے۔ اور جب انہوں نے ساری دنیا انکار کر رہی تھی اور معراج کا اقرار اور تصدیق کی تو ان کا لقب صدیق رکھا گیا، صدیق۔ نام عبداللہ ہے اور اکثر دنیا اس سے، ہمارے بچے واقف نہیں ہوتے، بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کنیت ان کی ابو بکر ہے، ابو بکر، اور ان کا نام دینی اسلامی نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ ولادت جب ہو رہی ہے تو وہ میں بتا چکا، عام الفیل سے 2.5 سال بعد 573 عیسوی میں۔ یہ پیشے کے اعتبار سے تاجر ہیں، کاروباری ہیں، گرمیوں اور سردیوں میں ان کے کاروان چلتے ہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ یہ جو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس آیت کے جو لوگ مصداق ہیں ان میں سے سر فہرست جناب ابو بکر عبداللہ ابن عثمان ہیں۔ ان کے ابو کا نام عثمان ہے تو ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، اس لیے ان کو ابن ابی قحافہ بھی بولا جاتا ہے، ابن ابی قحافہ بھی، ابو بکر بھی اور عبداللہ بھی۔ یہ تینوں نام ذہن میں رکھیے گا۔ جنگ احد میں جبل رومات پہ
جب مسلمانوں کے 70 لاشیں گر چکے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کے ایک درے میں تھے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دینے کے بعد کہ جب مشہور ہو گیا کہ آپ شہید ہو گئے، تو جو آواز دی گئی تھی ان آوازوں میں دوسرے نمبر پہ صحیح البخاری ابو سفیان نے جو آوازہ کسا تھا وہ یہ تھا، حل فیکم ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کا بیٹا آپ میں ہے، تو اشارہ جناب ابو بکر عبداللہ کی طرف تھا جن کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ اس ہستی کے بارے میں کتاب اللہ نے، سنت رسول اللہ نے، تاریخ اور ہسٹری نے جو کہا لکھا ہے، آج کے دور میں مسلمہ طور پہ انبیاء کے بعد پوری بنی نوع انسان میں بے اتفاق اہل السنہ والجماعہ، جتنے بھی اہل السنہ والجماعہ کے گروہ ہیں، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ترین انسان ہے تو کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو انہوں نے خوبیاں کمائیں، میں بڑا مختصر سا آج تعارف رکھوں گا، تفصیلات آپ کو انشاءاللہ کل جمعے کے اندر علماء کرام کی طرف سے اس کی ملیں گی، لیکن اختصار کا یہ تعارف دینے کا مقصد یہ ہے کہ دل و دماغ پہ لکھا جائے۔ نبی کے یاروں کے یار بھی یار ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، دنیا کا اصول ہے یاروں کے یار بھی یار ہوتے ہیں اور یاروں کے دشمن بھی دشمن ہوتے ہیں۔ آپ نے جو پہچان کرنی ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور جاننا ہے، اپنی زندگی میں کم از کم اتنا کام کر جائیں کہ جو آپ کی نسل ہے، جو آپ کی فصل ہے اور جو آپ کی اصل ہے، آپ کے بڑے اور وڈیرے، جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، ددیال، سسرال اور ننیال، جہاں تک آپ کی اصل ہے، آپ کی بیوی اہلی ہے، جہاں تک آپ کی نسل ہے، بیٹے اور بیٹیاں، پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں، ان لوگوں کے اندر اپنے محبوب پیغمبر اور ان کے یارانے اور گھرانے کا ایک اچھا تعارف دے کے مریے گا۔ اچھے لوگ اپنے بڑوں کا، خاندانی لوگ اپنے بڑوں کا اچھا تعارف دے کے جاتے ہیں، اور ان کے خلاف جو اس وقت پوری دنیا پریشان اور حیران ہے، تو مشہور یہ ہے کہ ایک وقوع ہوا تھا، بظاہر مسلمانوں کے درمیان تھا، اس وجہ سے اس ہستی نے معاذ اللہ ناانصافی کی، اس وجہ سے یہ شخص اچھا نہیں ہے، کفر کے فتوے، ظلم کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کیا نفاق کے فتوے وہ لوگ دیتے ہیں کہ جن کا اپنا دین، اسلام، ایمان مشکوک ہے۔ خود ایک دفعہ سادے ماحول میں لا الہ الا اللہ پڑھیں تو بڑے پکے مسلم، محمد الرسول اللہ کہہ لیں تو بڑے پکے مومن، قرآن کی چند آیات پڑھنا سیکھ لیں، پڑھنی نہ آتی ہوں تو بڑے کمال کے مومن، اور بول کس پہ رہے ہوتے ہیں؟ جس ہستی نے قرآن کی آیات بیت اللہ میں پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کو لہولہان کروایا، وہ ہستی جسے بین کر دیا گیا کہ وہ بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ جب وہ کتاب اللہ کی تلاوتیں کرتا ہے تو مکے کے نوجوان، مکے کے بزرگ، مکے کے بڑے، مکے کے وڈیرے اور سردار اس سوز اور ساز کی وجہ سے، انہماک کی وجہ سے وہ لوگ کہیں بدل نہ جائیں، لہذا پابندی لگا دی گئی، کہا کہ تو نے بیت اللہ میں نہیں پڑھنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے اس فیصلے پر اپنے گھر کی بیٹھک یا کمرے کی بند 4 دیواری میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذوق رکھنے والے، شوق رکھنے والے بیوی اور بچے قوم کے وڈیروں اور سرداروں کے وہاں اس گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب ابو بکر عبداللہ الصدیق العتیق ابن ابی قحافہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں۔
حتیٰ کہ ایک نئی خبر نکلی، انہوں روکو نہیں تو انہیں لے جانا جے، تواڈے گھر بیوی بچے گئے، خیر پابندی لگی، اور اب کی بار جو پابندی لگی ہے وہ یہ ہے کہ تو مکہ میں نہیں رہ سکتا، تو مکہ میں نہیں رہے گا۔ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، دیس نکالا دے دیا گیا۔ یہ اپنا مختصر سا سامان لے کے نکل رہے ہیں مکہ کی وادیوں سے باہر۔ علاقے کا ایک بہت بڑا سردار ابن الدغنہ وہ ملتا ہے، کہا صدیق کہاں جا رہے ہو؟ ابن ابی قحافہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تاجر تو ہو لیکن آج روٹ تاجروں والا نہیں ہے۔ کہا یوں قوم نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے۔ وہاں جو سیدہ خدیجہ کے بارے میں نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح البخاری میں سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کہ محبوب آپ صلہ رحمیاں کرنے والے، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے، مہمان نوازیاں کرنے والے، مظلوموں کا ساتھ دینے والے اور بے روزگاروں کو کما کے دینے والے، اگر یہی کردار علاقہ وطن چھوڑ جائیں اور ضائع ہو جائیں تو پھر باقی کون بچے گا؟ واللہ لن یضیعک اللہ ابدا، محبوب اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہی سیم لفظ اس سردار نے جناب عبداللہ، جناب صدیق، جناب ابو بکر، جناب ابن ابی قحافہ کے بارے میں کہا، اور واپس آ کر کے اعلان کر دیا مکہ والوں سنو، اگر میں یہاں رہوں گا تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی رہیں گے، انہیں جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ میں ان کو امان دے رہا ہوں۔ ویٹو پاور رکھتے تھے سردار، جیسے آج کل ہمارے 5 بڑے ملک ویٹو پاور یوز کرتے ہیں جس کے حق میں یا جس کے خلاف میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دوبارہ مکے میں رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، جب دنیا 13 سال لگاتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفوں کے پہاڑوں سے گزار چکی تھی، دبا چکی تھی، تب اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ محبوب آپ ہجرت کریں، مدینہ چلے جائیں۔ آسمان سے فیصلہ ہوا، جاؤں کس کے ساتھ؟ کہا آپ کا یار ہجرت، رفیق سفر، رفیق طریق۔ عرب کی ایک بڑی ضرب المثل ہے کہ شف الرفیق قبل الطریق، سفر سے پہلے دیکھ رفیق سفر کون ہوگا، زندگی گزارنے سے پہلے دیکھیے کہ شریک حیات کون ہوگا، کس کے ساتھ چلنا چاہتے ہو، کون ہے وہ۔ پوری دنیا میں روئے زمین پر آسمان کی نظر، زمین کی نظر، وہی کی نظر جس ہستی پہ پڑی اسی کا نام ہے عبداللہ، اسی کی کنیت ہے ابو بکر، اسی کا لقب ہے صدیق، اسی کی ایک دوسری کنیت ہے ابن ابی قحافہ۔ یہ رضی اللہ عنہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار سفر بنے۔ یہاں میں مزید تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے آپ احباب کو صرف اختصار کے ساتھ، چونکہ مجھے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، تو آپ قرآن مجید کی جو بھی آیت پڑھیں گے اس کے پیچھے بطور معاون اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ نام ہے ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بھی آیت۔ یہ صرف دعویٰ نہیں، یہ بہت بڑی ایک امانت ہے، بہت بڑی ایک نگرانی ہے، کمال کا دوستانہ ہے، یارانہ ہے، اور جہاں بھی پیمبر کا گھرانہ ہوگا پیچھے سپورٹ کرنے والا جو کردار ہوگا نام ابو بکر ہوگا۔ دشمن نے اسی نام کو بدنام کیا، بدنام برے ہو گئے، اور جو برے تھے وہ آج اچھے بن کے بیٹھے۔ میں صرف ایک آیت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ التوبہ کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تنصروہ، تم سے میرے بھیجے ہوئے پیمبر کی مدد نہیں ہو سکی، ایک ہی بھیجا تھا، تمہیں کیا کچھ نہیں ہم نے دیا، کن نعمتوں سے نہیں نوازا، زندگیاں ہم نے دی، تم سے ہمارے ایک یار کو نہیں سنبھالا گیا۔ الا تنصروہ، تو سنو، فقد نصرہ اللہ، اس کی مدد کرنے والا اللہ خود ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافر اسے نکال رہے تھے،
جب کافروں نے نکال دیا تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبل ثور کی غار ہیرا میں جب کوئی تیسرا نہیں تھا، ایک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی، تو ثانی اثنین دوسرے ابو بکر تھے، جناب عبداللہ تھے، ابن ابی قحافہ تھے، صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اب سنیے، جب دشمنوں نے چڑھائی کری، اذ یقول لصاحبہ، بشری تقاضوں کے تحت جو بات کی گئی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کیا کہہ رہے تھے کہ دشمن چڑھایا ہے. جواب آیا لا تحزن، حزن و ملال میں مت پڑیے، ان اللہ معنا. حق اکیلا بھی ہو تو رب ساتھ ہوتا ہے، ایک میں ہوں ایک تو ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ان اللہ معنا، کیا ہوا جو کسی نے ساتھ نہیں دیا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یہ واحد سکون ہے جو اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس یار غار کے قلب اطہر پر اور سینے پر اتارا. یہاں کوئی دوسرا مراد نہیں ہے. اس ہستی کا تذکرہ کر کے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تمہارے رب نے اس اکیلے کے ساتھ، اکیلے دوسرے کے ساتھ دینے والے کو مدد کر کے دکھائی ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھ پائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. یہ ایک الگ موضوع ہے. باپ کا جو ویژن ہوتا ہے وہ کبھی بھی ماں کا نہیں ہو سکتا، جو ماں کا ہوتا ہے وہ کبھی باپ کا نہیں ہو سکتا. مثلا گھر میں بیوی بچوں کو اگر آپ کی جیب میں 1 لاکھ نظر آ جائے، اسی شام ڈیمانڈ ہو جائے گی کہ یہ کریں وہ کریں وہ کریں وہ کریں وہ کریں. اور ممکن ہے کہ آپ نے ڈرائیور کی طرح جو فرنٹ کے شیشے سے بھی دیکھ رہا ہے، سائیڈ والے مرر سے بھی دیکھ رہا ہے، بیک مرر سے بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کو بیک سکرین سے بھی بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. وہ بریک لے گا تو گاڑی والے ممکن ہے بولیں یہ کیا ہوا ہے، کیا جھٹکے لگوا رہے ہو، یہ اس کو پتا ہے بریک کیوں لی. ممکن ہے اس کو پتا ہو، اس کا ویژن کہہ رہا ہو کہ 1 بھی روپیہ خرچ کرنے کے لائق نہیں، کیونکہ میں نے یہ سارا ادھار دینا ہے، اور ادھار لینے والوں نے کتنا سر کھا رکھا ہے، اور یہ میرے بیوی بچے آلریڈی پہلے لے چکے ہیں، کھا چکے ہیں، سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. یہ وہی جانتا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں باپ کو جو چیزیں دکھائی ہیں وہ کسی بھی شکل میں نہ ماں دیکھ سکتی ہے نہ بچے دیکھ سکتے، کیونکہ وہ ایسے لشکروں کو، ایسی قوموں کو، ایسی ڈیمانڈز کو، ایسے دوست احباب اور افراد کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. جن تکالیف سے ماں گزر رہی ہوتی ہے باپ کو شاید پتہ نہ ہو، اور جو بچوں پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ شاید ماں باپ دونوں بھی نہ سمجھ سکیں کہ ان کے من پہ کیا بیت رہی ہے. ہر بندے کی اپنی کہانی ہے، ہر بندے کے اپنے لشکر ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لشکر ہم نے اتارے تمہیں نظر نہیں آئے. ضعیف روایات ہیں، لوگوں نے بیان کری ہیں، کبوتر، کبوتری، ان کے انڈے، بہت کچھ، ان کے گھونسلے، مکڑی، ان کا جال، بہت کچھ. اللہ رب العزت کے کتاب کی خوبی ہے کہ یہ بڑے ایسے الفاظ دیتی ہے کہ جس میں پوری زندگی کے جتنے بھی معاون لشکر دنیا میں ہو سکتے ہیں وہاں سوچے جا سکتے ہیں کہ رب نے اتار دیے تھے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. یہ مارنے نکلے تھے، سر کی قیمت لگائی تھی 100 اونٹ، اور ان کے پیچھے چڑھ بھی نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جو سب سے قریب آئے تھے، بعد میں صحابی بن گئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جی، سراقہ بن مالک. جی، 100 اونٹ کے لیے جب دنیا ساری شمال کی طرف دوڑی تھی، کیونکہ مدینہ شمال میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تکنیک تھی، اللہ کی وحی تھی، آپ جنوب کی طرف چلے گئے. جبل ثور 3 کلومیٹر جنوب کی طرف مکہ سے رہے. وہاں پہ جب سفر کا، رستے کا سمجھنے والا جو شخص ساتھ لیا، 3 ہو گئے اور چوتھا پیچھے
گھوڑا لے کر کے جو چڑھا ہوا تھا یہ سراقہ بن مالک، بار بار اس نے اٹیک کرے، جب قریب آنے لگتا تھا تو اللہ کے لشکر، زمین بھی اللہ کی ایک لشکر ہے، اللہ اسے حکم دیتے تھے، یہ منہ کھیلتی تھی، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں اگلی گھٹنوں سمیت نیچے جاتی، گرتا پھر اٹھتا، آخر کار اس نے دیکھ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہیں پہ صرف کلمہ نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نا کہ میں آنے والے وقت میں بالکل خوف سے چل رہے ہیں، چھپ کے نہیں کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، قوم ساتھ نہیں دے رہی، مگر مومن کا ویژن بڑا وسیع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جب کیسر و کسریٰ دب جائیں گے، مٹ جائیں گے، فتح ہو جائے گی، مسلمانوں کے ہاتھ ہوں گی، وہاں ان کے بادشاہوں کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے اور آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے۔ یہ بوڑھے ہو گئے، بڑی سخت بیماریوں نے جھٹکے دیے، لوگ کہتے تھے آج یا کل کی بات ہے، کہتے تھے نہیں ابھی مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اپنے محبوب کی زبان پر یقین ہے جو میرے ساتھ وعدہ تھا، جب تک فارس فتح نہیں ہو جاتا، کیسر ان کے کنگن میرے پاس میرے ہاتھوں میں نہیں پہنا جاتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اب آتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ نام میں پہلے بتا چکا ہوں، جو ساتھی بعد میں ہیں دوبارہ ذکر کر دوں کہ اپنے اسلاف میں سے روح زمین پر اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے اور آسمان سے فیصلے کے مطابق محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کا تعارف اپنے بڑوں کا کروانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ نام کیا بتایا ہم نے؟ محبت سے ایک دفعہ پھر بول لیجئے، بڑا معروف نام ہے اور اللہ کو پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پرانا نام تھا عبد الکعبہ، باپ کا نام تھا عثمان، دادا جی کا نام تھا عامر، پر دادا جی کا نام عمر، عمرو نہیں، عین میم رے ہو پیش ہو تو عمر، اس کے آگے واو ڈالی ہوئی ہو تو پھر عمرو نہیں پڑھیں گے، عمر، عمر نام ہے پردادا جی کا۔ پرانا نام ہے ان کا عبد الکعبہ، لقب ہے عتیق۔ 38 سال کی عمر میں جب اسلام قبول کیا، رسول اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، پیدائش ہوتی ہے عام الفیل سے 2.5 سال بعد 573 عیسوی میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے مردوں میں سے جناب ابو بکر عبداللہ ابن ابی قحافہ، یہ ہم ان کا تذکرہ پڑھے ہیں۔ پیشہ ان کا تجارت ہے، متوکل ہیں، صاحب مال صاحب پیسہ ہیں، اللہ نے دولت عزت مال سے نوازا ہے، اور یہ وفات پاتے ہیں آج کی رات، ان کی بیماری اور تکلیف کی رات تھی 22 جمادہ الثانیہ، آج کیا تاریخ ہے؟ 23 ہو گئی، ہاں کل کی رات، ابھی جو شام پڑی، تو 22 کو اللہ رب العزت کو یہ پیارے ہو جاتے ہیں آج کے دن۔ اب میں صرف ان کے امتیازات آپ احباب کی نظر رکھنے لگا ہوں، موٹے موٹے، جو ایک لفظ بولوں گا یہ پوری کتاب ہوگی، اور اس کے اوپر پورے ٹائٹل صرف میں دے رہا ہوں۔ پہلی چیز، مومن اول، جب دنیا میں یہ پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، اور کوئی سچا آدمی سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تو سر فہرست نام آئے گا تو جناب عبداللہ آئے گا، جناب ابو بکر آئے گا، جناب ابن ابی قحافہ آئے گا، جناب صدیق اور عتیق آئے گا، اور یہ ہیں ہمارے موصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی، یار سفر، یار حضر، یہ محب رسول بھی ہیں اور محب آل رسول بھی ہیں۔ دنیا نے ان کے بارے میں جو مشہور کیا ہے 100% جھوٹ نہیں، اگر 1000% کیا 1,00,000% بھی کہیں تو جھوٹ پہ مبنی بات ہے کہ انہوں نے کبھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کسی شخص کو تنگ کیا۔ دنیا میں انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کے لیے کچھ بچا لیتا ہے، انہوں نے جو کچھ بھی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا گھر، اپنے بچے، آل اولاد، مال اور دولت نچھاور کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی،
اور جتنی دیر زندہ رہے محبوب کے بعد بھی آپ کی آل کو اس طرح عطا کرتے رہے جو رب نے دے رکھا تھا، جس میں معمولی سی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان میں اور آل رسول میں کوئی جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی، ان میں کوئی دوری اور کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اسی طرح میرے نبی کے سفر اور حضر دونوں کے یار، جہاں بھی آپ حدیث میں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر آئے، حضور اور جناب ابو بکر گئے، ساتھ میں حضرت عمر بھی، جب ساتھ ملے ہیں تو اس وقت احد پہ چڑھے تو محبوب کے ساتھ عمر اور ابو بکر دائیں بائیں، جیسے انسان کے کرامن کاتبین ہیں ایسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاونین، دوست، پیارے، سجن بیلی، اور آپ کے لگ بھگ ہم عمر بھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح یار غار ہی نہیں ہے، میرے محبوب کی وفات کے بعد یار مزار بھی، ایک ہی جگہ، صاحب قبر، یار قبر، یار سفر، یار حضر، پیکر صدق و وفا۔ اگر میں یہ عنوان دوں آج 1458 برس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیے ہو چکے ہیں، اعلان نبوت، 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی لگی ہوئی ہے۔ اس 15ویں صدی میں 15 صدیوں پر محیط اگر صدق و وفا کا کوئی پیکر دیکھنا ہے اور کہانی اور داستان پڑھنی ہے جو تب سے لے کے اب تک بھی ساتھ ہے، تب سے لے کے اب تک بھی ساتھ ہے، اور قیامت تلک نہیں، جنت کے وہ بڑے بڑے محلات تلک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، پیکر صدق و وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے صحابہ اکٹھے کر لیے جائیں، ساری امتوں کے، تمام انبیاء کا ساتھ دینے والے، ان میں اگر سر فہرست ہیں تو سالار صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک مکمل کتاب کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے۔ اس کے بعد غازی و مجاہد و امیر المجاہدین، تینوں ٹائٹل ان کے پاس ہیں۔ غازی بھی ہیں، غزوے لڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت زندگی کے ساتھ واپس موڑا ہے، اور یہ بتایا کہ موت تیر میں یا تلوار میں یا تلوار کی دھار میں یا نیزوں کی نوک میں یا انیوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو محبوب کے ساتھ بھی غزووں میں شریک ہونے، اور ماں بعد انہوں نے جو غزوے بپا کی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف 27 مہینے، صرف 27 ماہ، 2 سال 3 ماہ 10 دن ان کا دور خلافت ہے، اور ایک دن بھی یہ بندہ سکون سے نہیں لیٹا، وہ کام کر کے دکھایا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ میں پہلے اشارہ کر دوں، ٹائٹل دے دوں، اس کے بعد تھوڑا بتاؤں گا۔ فاتح ارتداد، فاتح منکرین زکوٰۃ، فاتح منکرین ختم نبوت، وارث مصلح رسالت فی حیات ہی و بعد ممات ہی۔ میرے محبوب کے مصلح پہ زندگی میں 17 نمازوں کے امام ہیں، یہ سارے صحابہ کے بھی اور تمام اہل بیت کے بھی۔ یہ حیدر کرار کے بھی امام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جناب عثمان کے بھی امام ہیں رضی اللہ عنہما، یہ جناب عمر فاروق کے بھی امام ہیں، پوری امت کے امام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے اگلے مصلے پہ آپ کی معیت میں دائیں طرف کھڑے ہو کر کے قوم کی امامت کرانے والے بھی بالاتفاق اکیلے ہستی ہیں۔ ایسا کسی انسان کے ساتھ دنیا میں نہیں ہوا۔ یہ بھی ٹائٹل انہی کا ہے۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ امام ہیں آل اور اصحاب رسول کے، جانشین سید المرسلین ہے، افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، تمام انبیاء اور رسل کے بعد متصل بالاتفاق اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو وہ ہے، اور امت مسلمہ کے خلیفہ اول و بلا فصل، خلیفہ اول بلا فصل۔ ایک ہے جھوٹی باتیں، جھوٹے اعلان، بدقسمتی اور بد نصیبی کہ جن لوگوں نے، اگر آپ فرنٹ کے اوپر میں ان کے ہیں اور آپ کا گھر ہے، آپ کے پچھلے گھر والا چھوڑ کے، اس سے پچھلے والا چھوڑ کے، چوتھے گھر والا کہے میرا گھر فرنٹ تے ہوئے تو باؤ نہیں دا گھر پیچھے، بچے بھی ہنسیں گے، مذاق کریں گے۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا مذاق ہے جو دین کے نام پہ اس ہستی کے ساتھ بھی کیا گیا، اسلام کے ساتھ بھی کیا گیا، حقیقت کے ساتھ بھی کیا گیا، تاریخ کے ساتھ بھی کیا گیا، نبوت کے ساتھ بھی کیا گیا، اور اصحاب کے ساتھ بھی کیا گیا۔ خیر، اب ایک اور شرف سنیے۔ اس ہستی کا ایک شرف ہے، خود بھی صحابی ہیں،
ان کے ابو جی بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی صحابیات ہیں، ان کے پوتے پوتیاں بھی، ان میں بھی صحبت ہے، اور نواس و نواسیوں میں بھی۔ اس طرح کی عظمت شاید ہی کسی گھرانے کو ملی، شاید ہی کسی گھرانے کو ملی۔ بلکہ یوں کہیے کہ جنہوں نے بھاگنا چاہا اور اس نام سے جان چھڑانی چاہیے، ان کی امامت ہی ثابت نہیں ہوتی جب تک بیچ میں صدیق نہیں آتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے، مصلی رسول کے واحد وارث میں ذکر کر چکا ہوں۔ آپ کی زندگی میں کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں آپ مسجد نہیں گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جناب ابو بکر کو کہیے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کروائے۔ اس سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں بائی نیم کسی کو اپنی موجودگی میں، جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ کے پریکٹیکلی ساتھ بیٹھ کے، پیچھے ہٹنا چاہا نہیں یہیں پہ رہو تاکہ تصدیق ہو جائے۔ صدیق معراج پہ آپ نے میری تصدیق کی ہے، تو آج آپ کے اس مصلی کی امامت کی تصدیق میں کر کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کا لفظوں میں آرڈر۔ اب آئیے، انہوں نے کرا کیا ہے؟ میں صرف 10 چیزیں ذکر کر کے اختصار سے جانا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متصل بعد امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ ہر شخص یقین نہیں کر رہا تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے۔ وہ تو سچے ہیں اور سچ کو موت نہیں ہے، وہ تو حق ہیں، حق کو موت نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا المیہ تھا کہ حضرت عمر جیسی ہستی بھی تلوار نکال کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کہا جس نے ذکر کیا نا میرے محبوب فوت ہو گئے، گردن اتار دوں گا سر سے، سر تن جدا کر دوں گا۔ مقام سن قبا کے پاس تھے، آئے، بیٹی سے اجازت لی، گھر میں داخل ہوئے، محبوب کے چہرے سے کپڑا اتارا، چیک کیا، محبوب فوت ہو چکے ہیں، ماتھے پہ بوسہ دیا اور لفظ بولا، طبت حیا و میتا۔ میرے مرشد، میرے محبوب، آپ زندہ تھے تو زندگی بڑی پاکیزہ، موت کی وادیوں میں چلے گئے ہیں تو آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ پھر آتے ہیں مسجد نبی میں، پہلا حل، امت کو اکٹھا کرنے والا، اتفاق اور اتحاد کی فضا دینے والا، سر فہرست، اونلی ون، اکیلا اگر نام ہے تو ابو بکر صدیق عبداللہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسرا کام جس کا کوئی ثانی نہیں اس دنیا میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے اعلان کے بعد اگلا اختلاف پیدا ہوا، آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ پتہ ہے 9 بیویاں تھیں، زندہ تھی، 9 گھر تھے، ہر بیوی اپنا رائٹ دکھا سکتی تھی کہ جتنے آپ کے ہیں اتنے میرے بھی ہیں۔ آپ کے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ہر صحابی یہ شرف سمجھ رہا تھا کہ محبوب کا جسد اطہر میرے گھر میں، میری زمین میں، میری پہلی میں۔ جو پیچھے رہتے تھے، آپ کو پتہ ہے جب کہیں فوتگی ہوتی ہے تو پنڈ نو چھڈیاں پاویں 20 سال ہو گئے ہوں، وہ آ جاندے ہیں چاچے بابے تائے، وہ جناب اسی ہوتے تو دفناؤنا، بچے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہر بندہ شرف محسوس کر رہا تھا، اختلاف بڑھ گیا تھا، آوازیں اٹھنے لگ گئی تھی۔ اس اختلاف کو بذریعہ حدیث، پہلے اختلاف کو بذریعہ استدلال آیات اور یہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے استدلال کر کے کہ میں نے اپنے مرشد کے کانوں سے سنا تھا کہ وقت کے نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں۔ تو روضۃ من ریاض الجنہ، دنیا کے اندر جو جنت ہے، وہاں ما بین بیتی و منبری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کروانے والے اور اس اختلاف کو بطریق احسن نمٹانے والے یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے نمبر پہ، بعد از وفات جس اختلاف نے امت کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ نظام کون سنبھالے گا، منا امیر و منکم امیر، مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو، ایک تمہارا ایک ہمارا ہو، آدھا ایریا تم لے لو آدھا ہم لے لیں، آدھی خلافت تمہاری آدھی ہماری۔ یہاں بڑے بڑے بولیں گے وہ جی حضور کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو یہ اس میں وفات کے میٹر کو حل کر چکے تھے اور بہت بڑا اختلاف تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کا مسئلہ حل کر چکے تھے جناب ابوبکر صدیق، اور تیسرا بڑا جو پلر گرنے والا تھا امت مسلمہ پہ اور طوفان بپا ہونے والا تھا، اس کے سامنے بند باندھا ہے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میٹر کو بھی حل کروا کے الحمدللہ امت کو یکجا کر کے رکھا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج کے اوپر خلافت کو جاری و ساری فرمایا۔ چوتھا کام، مسند خلافت کو سنبھالتے ہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ کس نے سنبھالے تھے؟ 4 بڑے میٹر ہوئے۔ روم کو پتہ چل گیا کہ جو لشکر اسامہ کی قیادت میں بھیجا جا رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمانوں نے واپس لے لیا۔ مدینے کے اندرونی حالات خلفشار کا شکار ہیں، یہ وفات پر، یہ تدفین پر، یہ خلافت پر لڑ پڑے ہیں۔ ہوا دینے والوں نے ہوا دی، خبر پہنچائی، توجہ کیجئے گا۔ اور یہ بھی تھا کہ جو تازہ تازہ کلمہ پڑے ہوئے تھے کہنے لگے جس کی وجہ سے کلمہ پڑا تھا فوت ہو گئے، لہٰذا وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں، السلام علیکم۔ معیشت غیر مستحکم ہو گئی تھی، مدینہ دھڑام سے معیشت نیچے آئی۔ اعلان کر دیا گیا آج کے بعد بیت المال ختم، کوئی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ چھوٹی بڑی بات نہیں تھی، لفظ زکوٰۃ بول کے بات کر لینی، یہ بڑی آسان ہے۔ معیشت بیٹھ گئی تھی، مرتدین کھڑے ہو گئے تھے، مانعین زکوٰۃ، اور مد مقابل نبوت کا دعویٰ کر کے کہ تمہارا نبی فوت ہو گیا، آؤ نبوت ادھر کھڑی ہے، آ جائیں، ادھر کھڑی ہے۔ یہاں تو دودھ کی دکان کے سامنے دودھ والا پھٹا لگا کے بیٹھ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے، سر جی نبوت کے بدلے نبوت، سسٹم کے بدلے سسٹم، ایمان کے بدلے انکار۔ اور چھوٹا سا شہر مدینہ، چھوٹا سا شہر، جتنی آج مسجد نبوی ہے یہ ٹوٹل تب مدینہ تھا۔ یہاں سٹینڈ لیا جاتا ہے اور کمال لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وزارت داخلہ کی حیثیت سے اندرونی معاملات، جتنی اختلافات کی فضا تھی وہ ختم کر کے جو گرفت مضبوط کی ہے امیر المومنین نے، وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ اندر کا جتنا اختلاف تھا سمیٹ دیا۔ جناب عمر نے اختلاف کیا، کہا لڑنا نہیں بنتا جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہا عمر بڑے سخت ہوتے تھے، گردن اتار دوں، یہ کر دوں، جب موقع آیا ہے تو نرم پڑ رہے ہو۔ وہ جی جس نے کلمہ پڑھا ہے زکوٰۃ نہیں بھی دے رہا تو ہم نہیں لڑیں گے۔ کہا سنو، بکری دیتا تھا، اگر اس کی رسی بھی نہیں دی تو صدیق پھر بھی لڑے گا، تم سارے چلے جاؤ، اکیلا لڑے گا۔ لشکر بھیجے باہر، میں بھیجنے لگا ہوں۔ کہا نہیں یار اندرونی حالات ہے، اپنی پولیس فوج باہر نکال دو گے تو کیا کرو گے؟ کہا اللہ کی قسم اگر آسمان سے پرندے آ کے مدینے والوں کی لاشیں نوچ جائیں اور زمین کے درندے اکٹھے ہو کے مدینے میں داخل ہو کے بوٹی بوٹی بھی کر دیں، صدیق اس لشکر کو نہیں روکے گا جس کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ اپنا اختلاف ختم کیا، آگے بڑھے۔ 5ویں چیز، اندرونی خلفشار کو ختم کرنے کے بعد فوری پہلا سٹیپ لیا، لشکر اسامہ بن زید روانہ کر دیا گیا۔ سر جی یہ ایسی فتح تھی کہ جس کے مد مقابل پوری دنیا کی جو فوج رکھتے ہیں ایسی کوئی آج تک مثال نہیں لا سکتا۔ 6ٹھی چیز، نفاق اور ارتداد نے جو سر اٹھایا تھا تو پوری دلیری سے کھڑے ہو گئے، تفصیل نہیں ہے لیکن دنیا کو کر کے دکھایا۔ 7ویں چیز، منکرین زکوٰۃ کے خلاف سٹینڈ لیا، اور ایسا جاندار فیصلہ تھا کہ اس کے بعد پھر کسی میں ہمت نہ رہی۔ وہ معیشت جو آپ کی وفات کے ساتھ دھڑام سے نیچے آئی تھی، بڑے ہی اللہ کے اہتمام و انصرام کے ساتھ اللہ نے سبب بنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیت المال ویسے جاری رہا۔ اور 8ویں چیز، منکرین ختم نبوت سے ٹیبل ٹاک کے لیے نہیں بیٹھے، میدان قتال میں اترے۔ کہا جتنے قاری ہیں وہ بھی لڑیں گے، جتنے حفاظ ہیں وہ بھی لڑیں گے، جتنے استاذ ہیں وہ بھی لڑیں گے، مومنین لڑیں گے، اصحاب لڑیں گے، ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر نو کمپرومائز۔ اور پھر جب مختلف علاقوں کے لوگوں نے دیکھا فارس نے اور روم نے تعاون کیا، آج ان کو دبا دیا جائے، تہامہ میں، حجاز میں، نجد میں، یمن میں، عروض میں، بحرین میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، مرتدین، منافقین، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، زرتشت، مجوس، جتنے بھی تھے، ان کے مد مقابل 27 ماہ جو کھڑا رہا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اور ان کی فوجیں تھوڑی تھی یا زیادہ تھی؟ ان کے دروازوں پہ جا کے، انہیں اپنے دروازوں پہ نہیں کہ ہم دفاع کریں گے، کہا نہیں ہم اٹیک کریں گے، پہنچے ہیں
شہادتیں بھی ہوئی ہیں، حفاظ بھی فوت ہوئے ہیں، اور لیکن پیچھے نہیں ہٹے، برسر پیکار رہا تو سالار اعظم صدیق اکبر۔ 10ویں چیز امامت، قیادت، سیادت اور سیاست علام نہاج النبوہ کے انمٹ نقوش اگر کسی نے پڑھنے ہیں تو ذہن کو صرف یک طرفہ فرقوں کی سوچ سے ہٹا کے کبھی معتدل ہو کے پڑھے کہ کون سی حکومت ہے جو 2.5 سالوں میں سنبھل چکی ہے، کتنے دنیا کے وسائل تھے، کتنے لوگ معاون تھے، کتنا مال پیسہ تھا، کتنا ادھار مل چکا تھا، 4 سال سے بھی ہم سے ملکی حالات نہیں سنبھل سکے، اور ادھر دیکھیے کیا کر دیا ہے۔ یہاں بیان دیا تھا جی ہم بیان نہیں دے سکتے، ہم قیدی دے دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم مجبور ہیں، ہماری بے بسی ہے۔ سب سے دبنگ شخصیت قائد اعظم کے بعد بطور وزیر اعظم جو آئی، ہم نے تو یہی پڑھا دیکھا سنا ہے، آپ نے انہی دنوں میں دیکھا ہے، وہ بھی گھٹنے ٹیک گئے تھے جی نہیں ہمیں فلاں دینا پڑے گا، وہ قیدی دینا پڑے گا، یہ واپس کرنا پڑے گا، ہمارے ہاں یہ ہوگا، فلاں ہو جائے گا، تجارت کے ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے، وگرنہ جو ہے وہ یورپ کیا کریں گے، ہم کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے۔ اپنوں کے ہم نے لاشیں اٹھا لیا، لیکن یہ نہیں، ایک بھی اپنوں کا لاشا نہیں گرنے دیا، لیکن سٹینڈ لے کے اس وقت کے فارس اور روم کے ساتھ کھڑے ہو کے دکھایا، سیاست کر کے دکھائی، قیادت کر کے دکھائی، لیڈر بن کے دکھایا اور امام بن کے دکھایا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اندرونی طور پہ آئیے، امت کی تعلیم، تربیت، نظام تعلیم، تعلم، حفظ قرآن، حفاظت قرآن، جمع قرآن کا عظیم کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی 2.5 سالوں میں ہوا ہے۔ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اور 12ویں چیز جس پہ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کی پہلی اینٹ جو رکھی، مضبوط نظم و نسق، اعلیٰ دستور و منشور کے ساتھ قیامت تک کے لیے مومنین کے سینوں میں سرور اور معاندین کے حق اور ان کے معاندین حق کے سینوں میں شرور و فطور کا ایسا وافر سامان مہیا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے دونوں کو ادھر ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی، ادھر آگ کے شعلے جلتے رہیں گے۔ یہ کام کر گئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادب سے نام لیتا ہوں تو نظریں جھک جاتی ہیں، دل کو سرور ملتا ہے۔ میرے پیغمبر کا یہ یار جس کے اوپر بلیم آیا کہ پیغمبر کی بیٹی سے حق چھینا تھا، اگر چھینا ہوتا تو اپنی بیٹی کو دیا ہوتا، بچوں کو دیا ہوتا۔ اگر یہ حق ہوتا تو دور فاروقی میں یا دور عثمانی میں نہیں تو دور حیدر کرار بھی تو آیا تھا، یہ ان سے لے کر کے بچوں کو لوٹا دیا جاتا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ مشہور ہے کہ جناب عمر ابن عبدالعزیز نے ایسے کیا، حالانکہ جھوٹ ہے، وہاں بھی ایسے نہیں ہوا۔ اسے اپنی اصل پہ لوٹایا گیا تھا اور بیت المال کا حصہ کر کے اس کی جتنی بھی آمدن تھی وہ اہل بیت ہی کو جاتی تھی، جاتی رہی، اور یہی حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔